یہ عبادت گلے پہ چھری چلانے سے ہوئی کیسے؟ غیر مسلم پوچھتے کہتے ہم نے تو اپنے مندروں سے بلیاں بند کرا رہے ہیں جگہ جگہ، یہ آپ کی بلی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے ماس کھا لیجئے۔ یہ کیا ہے کہ سال میں ایک دفعہ سارے لوگ جو ہے وہ ایک جانور جو ہے وہ اس کے گلے پہ چھری ضرور چلائیں گے، کہتے ہیں قتل عام ہو رہا ہے۔ قتل عام تو ہو رہا ہے، ان کی بات تو بات کو، جب تک آپ نے قربانی کا مقصد نہیں سمجھا تو پھر قتل عام ہی ہو جاتا ہے نا۔ جب نماز کا مقصد نہیں سمجھا تو پھر وہ نمازیں جو ہے وہ نقصان دہ ہو جاتی ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچانے لگتی ہیں، نفع بخش نہیں بچتی۔ قرآن نے کہا تھا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تم قربانی کرتے ہو خون یہاں گر جاتا ہے، گوشت تم خود کھا لیتے ہو، ہمیں کیا پہنچتا ہے اس سے؟ ہمیں تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، بس تمہاری کیفیات پہنچتی ہے، یہ چیزیں تو سب یہیں رہ جاتی ہیں۔ اور اگر کیفیات نہیں ہوں آپ کے اندر اور خالی یہ ہو رہا ہو کہ میرے کتنے حصے لے لینا اور تمہارے کتنے حصے ہو جائیں، اور جا کے زیادہ زیادہ اپنے ہاتھ سے بھی کیا تو بس اس نے کہا قصائی نے جلدی کیجئے، وہ آپ نے چھری چلائی اور ایک طرف کو ہو گئے، کچھ بھی تو دل میں نہیں ہوتا۔ یہ بھی پوجا ہی ہو گئی، ایک رسم یہ بھی کرنی ہے کہ بقرعید کا دن ہے، ہمیں جب ہمارے پاس گنجائش ہے تو یا حصہ لینا ہے یا ایک جانور ذبح کرنا ہے۔ تو جب اس کی اسپرٹ ختم ہو جاتی ہے تو پوجائیں رہ جاتی ہیں، جب روح ختم ہو جاتی ہے۔ وہ روح تو تقویٰ تھی، قربانی سے تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ تقویٰ تو کہہ رہے ہیں اللہ نے فرمایا روزہ بھی اسی لیے رکھوایا تھا تقویٰ پیدا ہو جائے، تو بجائے قربانی کرنے کے ایک دن روزہ رکھ لیا کرے، نہیں رکھ سکتے۔ یہ تو جتنی بھی مناسک ہیں ان سب کی روح تقویٰ ہے، لیکن ان سب سے ایک جسم ہوتا ہے، ایک روح ہوتی ہے۔ عبادات کا بھی ایک جسم ہوتا ہے، ایک روح ہوتی ہے۔ جب جسم رہ جائے خالی اور روح غائب ہو جائے تو پھر لاشیں بن جاتی ہیں۔ مساجدہم عامرہ وخرابا من الہدی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ دور آئے گا مسجدیں بھر جائیں گی، ہدایت کے کھنڈر ہوں گے، روح نکل گئی تو نمازوں کی لاشیں، ہدایت کے کھنڈر، اگر روح نکل گئی تب۔ ان میں سے ان کی روح ہے، عبادات کی بھی ہوتی ہے، جسم الگ الگ ہوتے ہیں، کہیں وہ قربانی ہے، کہیں وہ روزہ ہے، کہیں وہ نماز ہے، ان کے الگ الگ ایڈوانٹیج اور فائدے ہیں رکھے گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ نہیں دی تو روزہ رکھ لیجئے، جو زکوٰۃ کے قابل تھے اس کے بدلے کچھ نمازیں پڑھ لی، نماز اپنی جگہ پڑھنی، زکوٰۃ اپنی جگہ دینی، نماز نہیں پڑھی تو زکوٰۃ بڑھا دیں کچھ۔ ایسے ہی قربانی جو ہے وہ روک کر کچھ اور نہیں کیا جا سکتا۔ قربانی کے اپنے کچھ وجہ تھی، وہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو۔ میں اس واقعے کا تذکرہ نہیں کر رہا، آپ کو سب کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم صاحبزادے کو لے کر چلے، صاحبزادے کو راستے ہی میں اندازہ ہو گیا کہ کس لیے لے کر جا رہے ہیں، بتایا نہیں تھا، انہیں راستے میں اندازہ ہو گیا، اور یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا حکم آ گیا ہوگا، ورنہ بیٹے کو کیوں قربان کرنے لے جاتے ہیں؟ یہ اللہ کا حکم، جب اللہ کا حکم ہے تو مجھے راضی ہو جانا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کو پتہ بھی نہیں، اندر یہ ساری بات چلی، 2-3 جگہ شیطان نے ان کو مسلیڈ کرنے کی کوشش کی، کچھ وسوسے ڈالنے چاہے، انہوں نے بھگا دیا شیطان کو، خود راضی ہو گئے کہ میں قربان ہو جاؤں گا۔ یہ وہاں پہنچ کر اسپاٹ پہ انہوں نے کہا کہ پہنچنے کے بعد کہا کہ بیٹے میں نے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا، یہ بھی کلیئر سن لو کہ وہی نہیں آئی، نہ فرشتے نے آ کے بتایا، خواب دیکھا تھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اس خواب سے تمہیں کیا لگتا ہے؟ یہ تو پہلے ہی تیار تھے، انہوں نے کہا کہ یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جان فوراً کریے، یہ اللہ کا حکم ہوا ہے۔ یہ قرآن میں نہیں ہے لیکن ہمیں تاریخ سے ملتا ہے، روایات اور احادیث سے ہمیں ملتا ہے کہ خود حضرت اسماعیل نے مشورہ دیا آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے گا، ان وقت کہیں ایسا نہیں ہو کہ محبت آ جائے دل میں۔ حضرت ابراہیم تو اسی بیٹے کو چھوڑ کر چلے آئے تھے اپنے ان کی ماں کے ساتھ میں، اس جگہ پر جہاں تڑپتی ہوئی موت تھی، سسکتی ہوئی، اور زندگی مل گئی تھی اس کے بعد۔ تو حضرت ابراہیم میں نہیں آتا، لیکن انہوں نے جو ابھی 14 سال کے تھے تقریباً، انہوں نے مشورہ دیا، آنکھوں میں پٹی بھی باندھ لی،
اور جب آنکھوں پہ پٹی باندھ لی اور چھری چلانے جا رہے تھے تو اس وقت آواز گونجی اندر اللہ کی طرف سے آئی ڈائریکٹ. اب یہ وہی بھی نہیں فرشتے نے آ کے سنا دی، وہ بھی نہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا امتحان ہو گیا تمہارا. یہ انسان کی خود امتحان تھا، بہت بڑا ہو گیا، ذرا سخت امتحان لے لیا اس بار ہم نے. امتحان لینے والا کہہ دے کہ ہم نے آؤٹ آف کورس دے دیا اس بار پیپر. ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو بہت ہی سخت امتحان لے لیا اس بار. قد صدقت الرؤیا، یار خواب ہی تو دکھایا تھا، خوابوں کی تو تعبیریں بھی ہوتی ہیں، تم خواب کو سچا کی دے رہے. اور پھر اس کی جگہ ایک مینڈا وہاں پر اللہ کی مرضی سے وہاں آ گیا اور آنے کے بعد کہا کہ اب تم فدیے میں ہم قبول کر لیں گے. یہ فدیے کے اندر ایک کمپنسیشن میں ہو گیا تمہارا جذبہ قبول، یہ قربانی کے لیے ہی جانکاری، اس کی قربانی کرو، اس کی یادگار ہے. یہاں ایک بہت اچھے جین دھرم کی بہت اچھی نالج رکھنے والے، ہمارے بہت قریبی اچھے تعلق والے، عمر میں بڑے ہیں لیکن کہہ سکتے ہوئے ہمارے دوست، برسوں پرانی بات ہے. انہوں نے پوچھا ہم سے کہ وہ حضرت ابراہیم نے تو بیٹے کے گلے پہ چلائی تھی چھری، یہ آپ لوگ جانور کیوں سارے مار رہے ہیں؟ سنت تو یہ ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ جو ہوا نہیں، جو اللہ نے ہونے نہیں دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کرو. بیٹے کو اللہ نے نہیں ہونے دیا ذبح، تو آپ کہہ رہے ہیں بیٹے ذبح کرو. اور جو اللہ نے انتظام کر دیا کہ یہ کرو، اس کو کہہ رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو بہرحال ان سے کہا تھا، لیکن یہ سوال کرتے ہیں کہ کرتے کیوں ہو یہ سارے لوگ؟ اس لیے کہ اس سے کچھ چیزیں ہوئے، اللہ کو معلوم ہے کچھ پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر جو گوشت آتا ہے وہ بہت سے ضرورت مندوں کے کام آتا ہے. سب کے سارے مسلکوں میں غیر مسلم کو بھی دینا جائز ہے قربانی کا گوشت، انہیں بھی دیجیے جو لوگ کھاتے ہیں. لیکن پھر یہ انتظام بھی ہونا چاہیے کہ پھینکتا نہ پھرے، ضرورت مندوں کے لیے ایک حصہ جائے. اب ضرورت مند جو ہیں وہ بھی پیٹ بھرے ہو جائیں، وہ کہیں کہ نہ وہ اسے بکرے والا چاہیے، یہ نہیں چاہیے، تو وہ ضرورت مند کہاں بچے بھائی؟ ضرورت مند تو بیچارہ سوکھی روٹی بھی کھا لیتا ہے اگر واقعی بھوکا ہوتا ہے تو پھر اتنے ضرورت مند بھی نہیں بچے، کیا کریں؟ زکوٰۃ کا نظام اگر یہاں کامیاب ہو جائے، لوگ دینے لگ جائیں اور صحیح جگہ دینے لگ جائیں، تو 8 سال بعد زکوٰۃ کے مستحق ہی نہیں بچے گا. پھر کیا کریں گے؟ زکوٰۃ تو دینی ہے، تو پھر یوگانڈا بھیجیں گے، بنگلہ دیش بھیجیں گے. وہاں پہ بھی صحیح نظام چل رہا ہو تو ان ملکوں میں بھیجیں گے جہاں مسلمان آبادی کم ہے، غیر مسلم آبادی زیادہ ہے، وہ غریب ہیں. غیر مسلم کا بھی زکوٰۃ میں ایک حصہ ہوتا ہے. مؤلفۃ القلوب 8 مدوں میں سے ایک ہے کہ انہیں معلوم ہو کہ اسلام کیسا دین ہے، کتنا خیال رکھتا ہے. یہ تو لوگوں کو یاد ہی نہیں رکھا کہ ان کا بھی حصہ ہوتا ہے. اگر یہاں پر فرض کیجئے کہ سیچوریشن ہو گیا تو پھر ہماری ذمہ داری ہے ایسے گوشت کاٹ کے ڈھیر لگانے سے کوئی فائدہ نہیں. کہیں پہ سڑ رہا ہے، کہیں پھینک رہا ہے اور لینے کو لوگ راضی نہیں ہیں. تو پھر یہ بھی ذمہ داری ساتھ میں کہ یہ ڈھونڈے کہاں ہے، ضرورت مند وہاں پہنچائیں. یہ نظم بھی تو ہمیں بنانا تھا نا، صفائی پاکی کا بھی بنانا تھا کہ گندگی نہیں ہو، یہ بھی بنانا تھا کہ اس گوشت کا مصرف کیا ہو، صحیح جگہ پہنچ جائے جہاں لوگ قدر سے لینے والے ہوں. جو قدر سے لیں گے وہ ضرورت مند بھی ہوں، اور ظاہر ہے کہ خود بھی آپ استعمال کریں. لیکن یہ تو بعد کی باتیں تھیں کہ ایک دن جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو جگہ جگہ سارے میں پہنچ جائے گا، یہ تو بات کی بات تھی. اصل چیز تو یہ تھی کہ حضرت ابراہیم نے اپنے خیال میں اپنے صاحبزادے کے گردن پر چھری چلا دی، وہ تو عین موقع پہ بس روک دیا گیا. انہوں نے تو چلا دی تھی، چھری چل چکی تھی. اور پھر اس کی جگہ اللہ نے روک کر اور کہا کہ اس کا فدیہ یہ ہے، ہم نے بیٹے کی قربانی قبول کر لی، اب اس جانور کی کر لو بدلے. جب آپ چھری چلا رہے ہوں، ہر ایک نہیں چلا سکتا، ایک جانور میں کئی حصے ہوتے ہیں، تو موجود رہیے. اس سے کام نہیں چلے گا کہ آپ نے حصہ لے لیا اور گھومتے پھرنے میں پیسے بھیج دیے تھے. یہ پیسے بھیج دیے تھے تو کہے گی قربانی، پھر اس کی ہی کیا ضرورت تھی؟ پھر پیسے ہی ضرورت مندوں کو بانٹ دیتے، جانور ہی کیوں کٹوانا تھا؟ قربانی تو اس لیے تھی کہ اس وقت آپ اس سارے سین کو یاد کریں کہ بیٹا لیٹا ہوا ہے اور بیٹے نے کہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے مجھے میرے اوپر چھری چلائیے، اور دل میں کوئی آپ کے کہیں کسی جگہ نرمی نہیں آ جائے، اس وقت بیٹے کی محبت نہ آ جائے.
اور باپ کے اندر بیٹے کی بے پناہ محبت تھی، لیکن اللہ کی محبت سے بہت نیچے تھی. وہ پرواہ نہیں کرتے بیٹا ختم ہو جاتا تھا. تو انہوں نے تو اپنی طرف سے یہ عمل کیا تھا. اللہ نے کہا کہ وہی قربانی قبول بیٹے ہی کی، یعنی بیٹا تم نے ہمارا حکم سمجھ کے قربان کر دیا. یہی تو مانگا تھا آپ سے بھی. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ایمان لانے والے وہ ہیں جنہوں نے جنت کا سودا کیا ہے اپنی جانیں اور مالوں کے ذریعے. جان نہ جان آپ کی نہ مال آپ کی، اس کے بدلے جنت کا سودا. تو پھر یہ تو اللہ کا ہو گیا نا، آپ کا نہیں بچا. اور اگر اس کو اس کی مرضی کے خلاف خرچ کر لیا اور یہ بھی کہہ دیا کسٹوڈین ہو تمہیں اپنے پاس رکھو، اس میں سے خرچ بھی کر لینا، یہ بھی نہیں کہا کہ بس اتنا سا کرنا کہ 2 وقت پیٹ بھر جائے، بس اتنا ہی پہننا کہ 2 جوڑے کپڑے ہوں، ایک دھولیا ایک پہن لیا، یہ بھی نہیں کہا. لیکن جتنا استعمال کر سکو اتنا ہی کرنا، اس سے آگے ڈھیر مت لگا. اس کے بعد جو استعمال میں تمہارے نہیں آ سکتا، نہیں آتا، وہ دے دینا ضرورت مندوں، ان کے کام آئے گا. تو اسپرٹ جو تھی وہ تو یہ تھی. آپ کی نیت یہ ہو چھری چلاتے وقت کہ میرا بیٹا بھی ہوتا تو میں اللہ کا اگر حکم ہوتا تو چھری چلا دیتا، کر سکتے یہ ہمت؟ اصل میں تو اس کے لیے تھی قربانی. اور اس کے بعد اگر وہ ہوتا اللہ کا حکم ہوتا تو میں قربان کر دیتا. اللہ کا شکریہ ادا کیجئے اس وقت کہ اس وقت اللہ نے آپ سے نہیں کہا کہ بیٹے پہ چھری چلا دی، اس نے فدیے میں آپ کو ایک جانور دے دیا، اس کے پر اللہ کا شکر ادا کیجئے. لیکن یہ نیت کیجئے کہ جس وقت میری جان کی ضرورت ہوگی دے دوں گا، اور اپنی عزیز ترین جو چیزیں ہوں گی وہ دے دوں گا جب اللہ کی طرف سے ڈیمانڈ آئے گی، مانگ آئے گی اللہ کی. اس لیے کہ ہے تو اسی کا نا، کسٹوڈین بنا دیا، استعمال کی بھی اجازت دے دی. تو اصل میں تو یہ اسپرٹ تھی. یہ اسپرٹ پیدا کرنے کے لیے قربانی کروائی گئی. پورے واقعے کو جب تک آپ تھوڑا سا اگر ایسے نہیں ذہن میں آئے نا تو آنکھیں بند کر لیجیے. قصائی تو جلدی کرتا ہے، اسے جانا ہوتا ہے کئی جگہ پیسے لینے، اس سے کہیے 2 منٹ 1 منٹ 2 منٹ اور ٹھہر جائے، اس سے زیادہ نہیں لے رہے. اور اس کے بعد پھر کھڑے ہو کے ذرا جتنے لوگوں کے حصے ہیں وہ سب ہو موجود، کسی چھری تو کسی ایک نے چلائی، وہ سین کو یاد کر لیں اور یہ عہد کر لیں کہ ہم اپنی جان دینے کو اور اپنی عزیز ترین جو سب سے زیادہ جس سے محبت ہے وہ سب دینے کو تیار ہوں گے. اگر اس لیے کہ ہے تو اللہ ہی کا، اگر اس نے مانگا تو. اور اے اللہ آپ کا شکریہ کہ اس وقت اس کے بدلے آپ نے جانور قبول کر لیا، جب ہماری ضرورت ہوگی ہم بھی آتے ہیں تب قربانی ہوئی، ورنہ نہیں ہوئی، ورنہ پھر قتل عام ہے. اس اسپرٹ کے یہ چیز پیدا کرنی تھی. پھر الگ الگ جو تقویٰ جن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے اس کے الگ الگ فائدے تھے، الگ الگ مقصد تھے. ان سب کے رزلٹ میں پھر تقویٰ پیدا ہوتا ہے نتیجے میں. تو یہ بدلا نہیں جا سکتا کہ اس کے بدلے کہیں پیسے دے دیں. اب عملاً تو ایسے ہو گیا، لوگوں نے پیسے دے دیے، وہ ساتھ کے ساتھوں موجود نہیں، ساتھوں کو موجود ہونا تھا. لیڈیز کو اس وقت کہہ دینا تھا کہ ہم تمہیں بتا دیں گے، 15 منٹ پہلے رک جانا، وضو وغیرہ کر کے رکھنا، پھر وہ سوئیاں پکانا چھوڑ دینا، گیسٹ کو بھی چھوڑ دینا، اس وقت آ جانا مسلح پہ، تھوڑا سا سوچ لینا وہ تمہارا جو حصہ تھا نا قربانی ہونے جا رہی ہے. دوسرا فون کر دیے گا بس ہونے جا رہی ہے، وہ بھی نیت کر لیں وہاں سے. قربانی تو تب ہے، قربانی کا مطلب کاٹنا ہے ہی نہیں جانور کو. قربانی تو وہ ہے اللہ کے قریب ہونا، اور اس کا مطلب ہی نہیں جانور کاٹنا. وہ اضحیٰ ہی ہے قربانیاں، جس سے عید الاضحیٰ ہے. تو اصل قربانی تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دینے کو ہمیشہ تیار ہوں. یہ اسپرٹ پیدا کرنی ہے.